بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس، میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ جی اسٹوڈینٹس، آواز کلیئر آ رہی ہے میری آپ کو؟ آواز کلیئر ہے تو مجھے بتا دیں۔ جی اسٹوڈینٹس، آواز کلیئر آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی اسٹوڈینٹس، آواز کلیئر آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی اسٹوڈینٹس، آواز کلیئر ہے؟ السلام علیکم سر جی آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کی؟ جی ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ دی بیٹل آف بدر، دی موسٹ ڈسیسو بیٹل بٹوین ٹروتھ اینڈ فالس ہوڈ، جو باطل ہے اور حق ہے اس کے درمیان ایک زبردست مقابلہ بیٹل جو ہے یہ بدر کے مقام پر ہوئی تھی۔ تو بیٹل آف بدر میں نے آپ کو کمپلیٹ بتلا دیا تھا، ریزنز فار دی سچویشن سچویٹڈ آف بیٹل آف بدر۔ یہ میں نے آپ کو 3-4 ریزنز بھی بتائے، اور جہاد، واٹ از دی ڈیفینیشن آف جہاد، اور جہاد سے ہونے والے جو بینیفٹس ہیں، یہ سارا کچھ بھی آپ کو ہم نے بتا دیا تھا۔ کن قبائل کے اور کیا کیا واقعات ہوئے تھے جس کے پیچھے جو ہے بیٹل آف بدر واقع ہوئی، وہ بھی بتایا۔ اور بیٹل آف بدر پری پلانڈ ایک بیٹل نہیں تھی، بلکہ یہ ایک قسم کا بوائیکاٹ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر ابو سفیان کے لشکر کو روکنا تھا، اور ان سے جو مال تجارت کا وہ نفع فائدہ پروفٹ لے کر مدینے کے اطراف سے گزرتے تھے، تو اس کو روکنا تھا تاکہ وہ مسلمانوں پر ہی اس کو استعمال نہ کریں۔ مسلمانوں کو اسی پروفٹ سے، نفع سے وہ نقصان پہنچایا کرتے تھے، یہ معاملات تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بہت تھوڑے سے صحابہ کو ہی لے کر نکلے تھے کہ یہ کافی ہیں، ان کے ذریعے سے لشکر کو روکا جا سکتا ہے آسانی سے۔ پھر ابو سفیان کو پتہ چل گئی یہ بات، اور اس نے اپنے قافلے کو بغیر کہیں پڑاؤ ڈالے اور ٹھہرے وہ مسلسل جو ہے سفر کیا، اور یہاں سے وہ جس دن نکلنا تھا اس سے پہلے ہی نکل گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے زعفران، ایک وادی ہے، کنسلٹیشن ایٹ ویلی آف زعفران، وہاں پر آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، جس میں 2 بڑی جماعتیں تھیں صحابہ کی، انصار اور مہاجرین، اور ان سب نے کہا کہ یا رسول اللہ جیسا آپ کہیں گے ہم ویسا کرنے کو تیار ہیں، یعنی کہ آپ لڑنے کا کہتے ہیں، جہاد کرنا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں،
ہم بنی اسرائیلیوں کی طرح نخرے نہیں کریں گے۔ تو اب وہاں سے ابو جہل اپنا لشکر لے کر آ رہا تھا، ٹو آرمیز۔ اب آرمی آف بلیورز ون سائڈ ہے اور سیکنڈ سائڈ جو ہے وہ آرمی آف نان بلیورز ہے۔ تو صحابہ 300 سے 317 ہیں، 313 نہ لکھیں کہیں بھی، ایسی جو کاؤنٹنگ ہے حدیث سے تو ہمیں نہیں ملی۔ تو 300 سے 317 صحابہ تھے۔ اس طرف جو ہے 1300 لڑاکا جو ہے فوجی تھے، بلکہ اس کے علاوہ 1000 فوجی الگ تھے، وہ بعد میں جو ہے نا الگ ہو کر بھاگ گئے تھے۔ 82 سے 86 مہاجرین تھے، 61 اوس تھے، 170 خزرج قبیلے کے، اور 2 گھوڑے تھے، 70 کیمل تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کی 3 طرح سے مدد کی۔ ایک تو جس جگہ مسلمان مدینہ سے آئے تھے، تو وہ جگہ جہاں پر وہ ٹھہرے وہ کیچڑ والی تھی اور گیلی ہو رہی تھی، اور جہاں پر کفار ابو جہل کا لشکر پہ پڑاؤ ڈالا وہ جگہ سوکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات میں بارش فرما دی تیز، جس کے ذریعے کیا ہوا، جو مسلمانوں والی کیچڑ والی جگہ تھی وہ دھل کے صاف ہو گئی، اور جو کفار والی جانب تھی وہ کیچڑ بن گیا سارا۔ پھر لڑائی کے سے شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرما دیے، جبرائیل علیہ السلام کی کمانڈ میں لشکر کے لشکر اترے۔ ادھر سے جو ہے وہ شیطان ابلیس ابو جہل کا ہاتھ چھڑا کے بھاگ گیا۔ پھر دوران لڑائی بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اونگ دے دی، یعنی کہ کھڑے کھڑے تھوڑی دیر سو گئے، اور اس سے جب اٹھے پھر ریفریش ہو گئے ایک دم۔ تو صحابہ بتلاتے ہیں ہم ابھی تلوار نکالتے ہی تھے، پہلے ہی سامنے کافر کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہوتے تھے۔ یہ ان باتوں کی نشانیاں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کھلی مدد فرمائی، اور مسلمان کوئی ایٹمی پاور نہیں تھے، نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، نہ افراد تھے۔ ظاہری جتنی بھی جہاد کی اور جنگ کی یا لڑائی کی طاقتیں ہوتی ہیں وہ سب مسلمانوں کے پاس نہیں تھیں، اور ان کے پاس صرف جو سب سے بڑی طاقت تھی وہ اللہ کی طاقت تھی۔ تو آج ہمارے پاس اللہ کی طاقت نہیں ہے، باقی ساری طاقتیں ہیں، تو یہ خطرے کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ کی طاقت مسلمان کے ساتھ ہونا یہ بہت ضروری ہے پوری دنیا پر فاتح بننے کے لیے اور غالب ہونے کے لیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر مسلمان جو ہے نا وہ اپنی عزت کھو دیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایسا ہی ہے۔ بہرحال مسلمان کے ساتھ اب پاکستان میں تو پھر بھی الحمدللہ بہت سے نیک بزرگ اللہ والے اور متقی پرہیزگار لوگ بھی ہیں، گناہوں سے بچنے کا سوچتے بھی ہیں، اس وجہ سے پھر بھی اللہ کی کچھ طاقت جو ہے وہ مدد مسلمانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ورنہ مکمل مدد تو نصرت اللہ کی ہمارے ساتھ ابھی بھی نہیں ہے، اور وہ تب ہوتی ہے جب مسلمان 100% دین پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تب ایسا ہوتا ہے، ورنہ یہی ہوتا ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ابو جہل کو ابتدائی طور پہ معاذ اور معوذ جو 2 چھوٹے بچے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا، انہوں نے قتل کر دیا، اور اس طریقے سے پھر لڑائی کی جو ہے نا ابتدا ہوئی۔ یہاں سے 3 جو ہے صحابہ آگے بڑھے، اور ادھر سے جو ہے کفار 3 جو ہے وہ آگے بڑھے۔ یہ سارا آپ کو پکچرز میں نظر آ رہا ہے، جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، بارش ہونا، ٹھیک ہے، ان کی جگہ کا سوکھا ہونا، پھر یہ مسلمانوں کی جو صحابت ہے وہ تو چونکہ تعداد میں کم تھے، اسی لیے ان کی صفیں جو ہیں وہ بڑی آسانی سے تیزی سے مکمل تیار ہو گئے۔ اب وہاں سے 3 کفار جن میں ان کے سردار تھے جو الولید، عتبہ اور شیبہ، یہ تھے، ان کے مقابلے پہ جو صحابہ اس طرف سے آئے وہ حضرت علی، حضرت عبیدہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ تو ان کی آپس میں جو ہے نا پھر لڑائی ہوئی۔ جب لڑائی ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الولید کو قتل کر دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ جو سردار تھا اس کو قتل کر دیا، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عتبہ سے کچھ زخمی ہوئے،
تو حضرت علی اور حمزہ نے آگے بڑھ کر جو ہے پھر عبیدہ کا کام تمام کر دیا، اور عتبہ کا کام تمام کر دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہلکے سے زخمی ہو گئے۔ اس طریقے سے جو ہے اب قریش جو ہے اس نے مکمل طور پہ جو مکہ سے آئے تھے ابو جہل کے ساتھ، ابو جہل تو مر چکا تھا اور یہ 3 بڑے سردار بھی مارے گئے، پھر انہوں نے جو ہے حملہ کیا ہے، تو مسلمانوں نے اپنے انداز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی اس کے مطابق ان سے لڑا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل جو پیچھے لشکر ہوتا ہے اس کی حفاظت میں آپ موجود ہوتے تھے، تو اس طریقے سے مسلمانوں نے خطرناک حملہ کیا جس پر جو ہے وہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ دی پروفٹ entices the army to push قریش back and charge them، تو پیچھے کو دھکیلا تاکہ جو ہے نا ان کو بھی ہمت ملتی رہے، تو کفار جو ہے وہ پیچھے کو بھاگے اور یہ ان کے پیچھے لگے اور وہ مکہ کی جانب جو ہے بھاگے کافی دور تک، اور مسلمانوں کی چونکہ ایمانی طاقت اور اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ مدد تھی، اس سب صورتحال کے تحت جو ہے نا مسلمانوں کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے رات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعائیں فرمائیں اللہ سے، تو اللہ نے دکھا بھی دیا کہ کیسے جو ہے نا کون سردار مکہ قریش کے وہ کس جگہ پہ مرے پڑے ہوئے ہوں گے، اس کی لاش کہاں پر ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ سمجھ گئے کہ انشاءاللہ کل فتح جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، کیونکہ آپ نے یہی دعا اللہ سے کی تھی کہ اللہ یہ تھوڑے سے چند گنتی کے مسلمان ہیں صحابہ، اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو پھر اسلام جو ہے وہ اس کا بول بالا نہیں ہو سکے گا۔ تو ریزلٹ آف دی بیٹل آف بدر، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ میں نے ریپیٹ کرا ہے سارا۔ آن دی بلیور سائڈ، آن دی نان بلیور سائڈ، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، تو جو مسلمان صحابہ تھے وہ 22 صحابہ اس بیٹل آف بدر میں شہید ہوئے، ادھر جو ہے 70 کفار سردار جو تھے نا ان کو وہ مارے گئے۔ دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ بلیورز اسٹیڈ فار 3 days ان بدر، 3 دن بدر کے مقام پر ٹھہرے صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہوں نے اپنے بھی جو شہداء صحابہ تھے ان کی بھی تدفین کری وہیں بدر کے مقام پر، اور جتنے وہ کفار مارے گئے تھے ان کو بھی دفنا دیا۔ 70 بڑے کفار جو ہیں وہ پکڑے بھی گئے۔ لیڈرز آف قریش جو کل ہوئے مرے، ان میں شیبہ، عتبہ، ابو جہل، ابو بختاری، عاص بن ہشام، امیمہ بن کہف، یہ سارے تھے۔ گیدرڈ دی بوٹی، جو اس میں مال تجارت جو صحابہ کو جہاد کی صورت میں حاصل ہوتا ہے نا، تو غنیمت کا مال اس کو کہا جاتا ہے، وہ انہوں نے اکٹھا کیا، اور وہ تقریباً 2.5 لاکھ دراہم سے زیادہ تھا، اور کفار کا یہ سارا جو ہے ٹوٹل لاس ہوا۔ اس دن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں جو مینشن فرمایا نا، وہ فرمایا اس آیت سے، جو کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے، ورس نمبر 41۔ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، separating right from wrong، separating ایمان from kufr، separating passiveness from engaging in defending and spreading Islam, on the day when the true was distinguished from the false۔ اب یہ وہ دن ہے جس دن حق جو ہے نا باطل سے علیحدہ ہو گیا، اور ایک کھلا مارکا ہو گیا، اور کلیئر کٹ جو ہے نا ایک پکچر سامنے آ گئی کہ بھائی حق یہ ہے اور باطل یہ ہے، اور دیکھو کیسے حق نے جو ہے باطل کا ستیہ ناش کر کے دکھا دیا، کیونکہ وہ دین پر، اسلام پر پورا چلتے تھے صحابہ، ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، تو کوئی بھی ہتھیار نہ ہونے کے باوجود بھی وہ کیا ہو گئے، کامیاب ہو گئے اور جہاد میں فاتح ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن سچ اور حق اور باطل کو جو ہے نا علیحدہ کر دیا، اور کافروں کو اور مسلمانوں کو علیحدہ کر دیا، جس طرح اللہ نے محشر کے میدان میں کرنا ہے، یعنی کہ آخرت کے دن، جس دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا نیکوکاروں کو اور بدکاروں کو الگ الگ کر دیں گے، سیپریٹ کر دیں گے، ان کی لائنیں صفیں الگ ہوں گی اور نیک لوگ الگ ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو نیک اور بدکار سب ایک ساتھ ہوتے ہیں نا، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کون نیک ہے، اللہ کا ولی ہے، دوست ہے، اور کون گناہگار ہے،
تو لیکن آخرت میں جو ہے نا ایسا نہیں ہوگا. آخرت میں حساب کتاب کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا. تو وہی اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے نا یہاں پر کر کے دکھا دیا کہ دیکھو یہ سب ممکن ہے. ہم چاہیں تو دنیا میں بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو بھی اللہ چاہتے ہیں نا. اب بیٹل آف بدر کا جو اینڈ ہوا تو یہ ریزن بنا. بیٹل آف بدر ریزن تھا بیٹل آف احد کا. یہ پوائنٹس ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، آپ یاد رکھا کریں، پیپر میں آتے ہیں. اور پیپر پیٹرن بھی میں آپ کو تھوڑا سا انشاءاللہ آج سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ سنڈے کو انشاءاللہ جو ہے نا پیپر ہے آپ کا. میں آن لائن ہی آورلی پیپر لے لوں گا. بیٹل آف احد. The Battle of Ohud, غزوہ احد was fought on Saturday. یہ بھی اس کا یاد رکھیں، ڈیٹ وغیرہ اور ایئر. ٹھیک ہے، اسلامک ڈیٹ کیا تھی. اور اسلامی تاریخ تو یاد رکھنا ویسے بھی ہر مسلمان پر واجب ہے. یعنی کہ آپ کو پتہ ہونا ضروری چاہیے کہ آج بھی جو ہے اسلامک ڈیٹ کیا ہے. سمجھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس؟ تو یہ چیز پتہ ہونا جو ہے نا مسلمانوں کو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اگر وہ ان چیزوں کو یاد نہیں رکھیں گے تو وہ گناہ گار ہیں. یہ حقیقت ہے. جیسے آپ انگریزی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں نا، ایسے آپ کو اسلامی تاریخ کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے. آج چونکہ 15 اگست ہے تو 20 صفر المظفر ہے، 1447 ہجری، یعنی 1447. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، سمجھ لیں. فرائیڈے ہے نا، آج جمعے کا دن ہے، 15 اگست ہے 2025. 20 صفر ہے اور 1447، 1447 ہجری چل رہی ہے ہماری اسلامک کیلنڈر وائز. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج جو ہے وہ 20 صفر المظفر کی تاریخ ہے اسلامی. اور یہ اسلامی تاریخ یاد رکھنا واجب ہے. اگر یاد نہیں ہو تو گناہ گار ہیں. جی اسٹوڈنٹس، کون کون سن رہے ہیں مجھے رپلائی پہ میسج کریں. جو اسٹوڈنٹس لیکچر غور سے سن رہے ہیں وہ مجھے میسج کریں، رپلائی کریں، تاکہ میں ان کی اٹینڈنس بھی پھر مارک کر دوں فرسٹ ہاف کی. جی اسٹوڈنٹس، جو اسٹوڈنٹس میری آواز کلیئر سن رہے ہیں وہ مجھے میسج پہ رپلائی کریں. میسج پر مجھے رپلائی کریں تاکہ میں ان کی اٹینڈنس بھی مارک کر سکوں. جی اسٹوڈنٹس، کوئی بھی نہیں سن رہا، سب آن لائن ہو کر بھاگے میں. ٹھیک ہے جی، تو اٹینڈنس ہو گئی ہے 0، کوئی بھی پریزنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو اٹینڈنس ہے 0، کوئی بھی نہیں سن رہا اس وجہ سے. اچھا چلیں، جو 5-6 اسٹوڈنٹس کے میسج آئے ہیں. ٹھیک ہے، جن اسٹوڈنٹس نے ہمیں رپلائی دیا ہے ہمارے پاس آ گیا، تو انشاءاللہ یہ ہے کہ ان کی اٹینڈنس تو مارک ہو جائے گی. باقی جو اسٹوڈنٹس نے رپلائی نہیں دیا میرے بار بار اناؤنسمنٹ کرنے پر بھی، ان کی اٹینڈنس مارک نہیں ہوگی. غزوہ احد ریزن بنا غزوہ بدر کی وجہ سے، یعنی کہ بیٹل آف احد لڑی گئی بیٹل آف بدر کی وجہ سے. اور یہ 19 مارچ 625 اور سیٹرڈے کا دن تھا. 3 شوال تھی، ٹھیک ہے نا، سن ہجری 3 تھا اسلامک کیلنڈر وائز. تو یہ ڈیٹ ضرور یاد رکھیں. یہ ماؤنٹ آف احد ان مدینہ، یہ بہت بڑی اور پھیلی ہوئی ایک پہاڑی کا سلسلہ ہے احد کا. بہت اونچی پہاڑی ہے اور کئی میل لمبی ہے. تقریباً آتا ہے کہ 16 میل جو ہے نا اس کی لمبائی ہے.
جب اس پر آپ اگر چلیں، اس کو پورا کور کریں، اسی طرح جو ہے تقریباً اوپر کی طرف چلیں تو 7 سے 8 میل جو ہے اس کی اونچائی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی پہاڑی ہے ایک، جس پہاڑ نے احد نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ حکم کریں تو میں سونے کا پہاڑ بن جاؤں اور آپ کے ساتھ چلوں۔ اب دیکھیں، اندازہ کریں، ایک ٹکڑا ہمیں اگر مل جاتا ہے جس کو ہم بسکٹ کہتے ہیں گولڈ کا، اور وہ بھی 24 کیرٹ والا، اور یہ تو اللہ کے حکم سے بنتا، تو پتہ نہیں کون سا اس کا کیرٹ ہوتا جو شاید دنیا کے اندر لوگ اس کا حساب بھی لگا سکتے ہوتے، نہیں لگا سکتے ہوتے، کیونکہ 24 کیرٹ کا تو انسان نے لگا لیا نا حساب کے، اتنا پیور گولڈ ہے۔ تو یہ تو پتہ نہیں کتنا پیور ہوتا، وہ حساب اس کا لگا بھی پاتے نہیں لگا پاتے، اور ایک بسکٹ اور ایک ٹکڑا ہمیں مل جاتا ہے تو ہم کس قدر جو ہے وہ پھولے نہیں سماتے کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ یہ تو پورا پہاڑ ہے، یعنی اتنی بڑی بڑی چٹانیں، یہ سب پیور گولڈ بن جاتا، اور پتہ نہیں جنت کا سونا بنتا یا کیا ہوتا، اس کا ہم حساب ہی نہیں لگا سکتے تھے۔ تو یہ مطلب ایک جگہ پہ ٹھہرا بھی نہیں رہتا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا رہتا۔ بتائیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا تو دنیا میں پھر امیر کوئی نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو آپ کو تو کیسے کیسے آپشنز ملے، پھر بھی آپ نے غربت کے اندر زندگی گزارنا پسند فرمایا، اور آپ اسی میں زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کل کو آنے والے لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں امیر بننا ہے اور ہمیں دنیا کی ہر آسائش اور اس کی ہر جو ہے نا ہمیں نعمتیں چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حاصل کی، جبکہ آپ وجہ کائنات ہیں، لیکن آپ نے دیکھیں نہیں کی۔ لوگ دیکھیں کتنے شوق ذوق سے جو ہے اس پہاڑی کا وزٹ کرتے ہیں، کیسے اس پر پہنچتے ہیں، کن کن راستوں سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو بہرحال اتنی بڑی پہاڑی اور وہ سونے کا بن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ چلنے کو تیار تھی، اور خود اس نے کہا، تو حیرت کی بات ہے، لیڈر آف مسلم آرمی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیڈر آف قریش آرمی ابو سفیان ہے۔ ابو جہل تو مارا گیا تھا بدر کے مقام پہ، ابو سفیان لشکر لے کے بھاگ چکا تھا، تو ابو سفیان زندہ تھا۔ اب یہ لڑنے آ گیا اور مقابلہ کرنے، بدلہ لینے۔ نمبر آف مسلم آرمی کتنے تھے؟ 700 تھے۔ نمبر آف قریش آرمی جو ابو سفیان کی تھی وہ 3000 تھے۔ 3000 کا مقابلہ 700 کے ساتھ تھا۔ بینر بیرر آف مسلم مصعب ابن عمیر، جو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا تھمایا، اور 50 ایسے تیر انداز جو بہترین تیر اندازی کرنے والے تھے، ان کو جو ہے نا ایک جماعت بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑی، ماؤنٹین آف احد پر ایک جگہ پہ ان کو نصب کیا، وہاں پہ ٹھہرایا۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنا دیا، اور یہ حکم فرمایا کہ جب تک میں آپ کو آرڈرز نہ کروں آپ لوگوں نے اس جگہ سے ہٹنا نہیں ہے، یعنی کہ یہیں سے آپ نے جو ہے نا جیسی آپ کو آرڈر ملے گا آپ نے تیر برسانے کفار۔ دوسری جانب ابو سفیان کی طرف سے اس وقت جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں صحابی ہو گئے تھے، تو وہ لڑ لیتے، اور وہ بڑے تیز دماغ اور ہوشیار اور بڑے لڑاکا تھے، اور بڑی مہارت ان کو لڑائیوں کی حاصل تھی۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں تو اوپر سے جو ہے تیر اندازی بھرمار ہوتی ہے اس کی، تو ہمارے کافر جو ہے وہ بڑی تعداد میں مارے جا رہے ہیں، تو پلٹ کے بھاگے سارے واپس۔ جب بھاگے تو اوپر جو 50 تیر انداز صحابہ تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی، لہذا اب ہمیں نیچے اترنا چاہیے، دیگر صحابہ جو مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیں بھی شامل ہونا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ چند صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں ادھر ہی رکنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک حکم نہیں ہوگا، آپ نے فرمایا تھا، تب تک ہم نیچے نہ اتریں گے۔ تو دوسری جماعت نے کہا بھئی اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک مسلمانوں کو فتح نہ ہو جائے، تو اب چونکہ فتح حاصل ہو چکی ہے لہٰذا ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے۔
بس یہ ایک اجتہادی جو ہے وہ صحابہ کے درمیان ایک معاملہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں پھر جو ایک جماعت آدھی تقریباً بن گئی تھی، وہ صحابہ نیچے اترنے لگ گئے۔ جب وہ نیچے پہنچے تو اس چیز کو جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کفار کی جانب سے لڑ لے تھے اس وقت، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے بھانپ لیا، انہوں نے دیکھ لیا، اور وہ پھر کفار کو اکٹھا کیا انہوں نے، اور حکم کیا کہ بھئی اب ہم دوبارہ حملہ کریں گے، اور اس حملے میں ہم جو ہے نا کامیاب ہوں گے، کیونکہ وہ تیر انداز نیچے اتر گئے اکثر۔ تو جب دوبارہ انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا ہے، اس میں مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمان شکست خوردہ نہیں ہوئے، ناکام نہیں ہوئے، فاتح تو اس میں بھی ہوئے، بیٹل آف احد میں بھی مسلمان ہی فاتح ہوئے۔ ان تینوں بڑی جنگوں کے لڑائیوں میں، غزوات میں صحابہ مسلمان ہی فاتح ہوئے، لیکن اس بیٹل آف احد میں مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ نقصان یہ ہوا کہ کافی صحابہ شہید بھی ہوئے، اور اس خطا کی بنیاد پر صحابہ جو کبار صحابہ تھے، بڑے، جن کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے، اس تک جو ہے نا کفار کا حملہ پہنچ گیا، اور ایسی گھمسن لڑائی ایسی خطرناک ہوئی کہ جس کی وجہ سے غبار مٹی بہت زیادہ اڑا، تو فضا میں بہت مٹی پھیل گئی، اور حملہ اتنا خطرناک تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حملہ پہنچا۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے جبڑوں کے اندر نا جو زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں وہ گھس گئیں، اور اس سے جو ہے خون بھی گرا۔ تو وہ وقت جو ہے کائنات پہ بڑا سخت وقت تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون زمین پہ گرا تو زمین جو ہے وہ چیخ اٹھی، پہاڑ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ ابھی حکم کریں، میں ان کو دبا دیتا ہوں۔ زمین کہنے لگی میں پکڑتی ہوں ان کو، اپنے اندر کھینچتی ہوں، اور ہوائیں فضائیں جو ہیں اٹھا اٹھا کے ان کو پٹکنے کو تیار تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرمائی اور منع فرما دیا کہ نہیں، شاید ان کی نسلوں میں سے جو ہے ایسے لوگ آ جائیں گے جو اسلام پر چلیں گے، دین پر چلیں گے۔ اب یہ نسلیں ہیں اس وقت جو زمانے میں ہمیں نظر آ رہی، یہ کر رہے ہیں ان کی جو قربانیاں تھیں، ملک بنانے میں بھی جو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، ابھی نوجوان یہ مستیاں کر رہے ہیں۔ دین پہ چلنا چاہیے بھائی، آزادی ملی ہے، دین پہ چلو، اپنی جنت بناؤ، اللہ کو راضی کرو، گناہوں کی زندگی سے توبہ کرو۔ تو بہرحال بس پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے کفار نے یہ بات پھیلا دی، یہ اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ یہ مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ تو بس پھر بہت سے صحابہ کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور وہ واقعی سمجھنے لگ گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر بھی نہیں آ رہے، غائب ہو گئے، اور جو ہے کہیں ان کو واقعی تو نہیں کافروں نے قتل کر دیا، نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ تو ہوا یہ تھا کہ جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے جب دیکھا کہ حملہ تیز ہو گیا اور خطرناک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور آپ کو نقصان بھی پہنچا ہے، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا محفوظ مقام پہ نا چھپایا۔ بہت پہاڑی کے اوپر انہوں نے ایک جگہ بنائی تھی، ادھر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چڑھایا، صحابہ نے فوراً اونچی جگہ پہ اپنے ہاتھوں سے ہاتھ جوڑ کر، اور اس پہ آپ کے پیر رکھوا کے آپ کو اوپر چڑھاتے ہیں نا جس طرح کسی انسان کو، اس طرح سے، اور فرماتے ہیں کہ احد پہاڑی کی چٹانیں آپ کے لیے بالکل نرم ملائم ہو گئیں، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قدم رکھا اور ٹیک لگائی ایک چٹان کے پیچھے، تو وہ ایسے فوم کی طرح جو ہے نا بالکل نرم ہو گئی، دب گئی۔ تو یہ کمال تھا، ٹھیک ہے نا، یہ محبت تھی بے جان چیزوں کی بھی۔ رسول اللہ وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے نبی رسول بن کر آئے، ان کے لیے ایسا معاملہ کیا اس پہاڑی نے بھی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی آپ سے محبت کرتی تھی، تو لہذا یہ کڑیاں جو آپ کے جبڑوں میں گھسی تھی، پھر
ایک صحابی نے نکالنے کی کوشش کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کڑیوں کو ان کو نکالا، اور اس میں ان کے اپنے 2 دانت بھی شہید ہو گئے۔ بہرحال یہ ایک نقصان جو ہے وہ خطرناک ہوا، جس میں چند صحابہ بھی شہید ہوئے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ جو تیر انداز تھے آرکرس ماؤنٹین آف احد پر، تو جو نیچے اتر گئے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو معاملہ خراب ہو گیا اور ہم سے خطا ہو گئی یہ ایک اجتہادی، تو وہ یہ دیکھتے ہی جو ہے نا واپس دوڑے، سارا انہوں نے سامان چھوڑا اور وہ بھاگے واپس۔ اور کہتے ہیں اسی جگہ پر پہنچ کر انہوں نے دوبارہ سے تیر برسانے شروع کرے، تو بڑی تعداد میں کفار کو انہوں نے قتل کر دیا، ہلاک کر دیا، اور پھر کافر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو بیٹل آف احد جو ہے مسلمانوں نے اس طریقے سے ون کری۔ In conclusion, the end of the battle was in fact glorious and victorious, for the Muslims had been successful in protecting the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they knew they had the advantage over the kuffar when it came to Allah subhanahu wa ta'ala, for the killed Muslim would be promised Jannah and the kuffar would be promised the fire of Jahannam۔ تو اللہ کا فیصلہ یہی ہے، مسلمان جہاد کر کے جو ہے اللہ کو راضی کرتا ہے اور جنت کماتا ہے، اور کافر اس میں مر کے جو ہے نا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ They had learned from their mistakes، مسلمانوں نے، صحابہ نے خصوصاً جو ہے اپنی اس اجتہادی خطا سے، اس چیز کو آپ ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ صحابہ نے جو ہے نا یہ کوئی غلطیاں کری ہیں، گناہ کریں، نعوذ باللہ، کیونکہ صحابہ خطائیں نہیں کر سکتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ ان کی زندگی میں موجود تھے، تو ان کی تو ایسی زبردست تربیت ہوئی ہوئی تھی کہ وہ کبھی بھی کوئی خطا ایسی نہ کرتے، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا، پریزنٹ کیا کہ ہم اس غلطی کے لیے حاضر ہیں تاکہ امت کو نا سبق حاصل ہو جائے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ صحابہ کی ایک غلطی سے، یعنی کہ جو اجتہادی ہوتی ہے خطا، امت کو بہت سارے مسائل سیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اور ہمیں یہ سب اسٹریٹجیز تبھی تو پتہ چلی ہیں کہ جب انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے نا یعنی اپنے آپ کو پیش کیا اور خطائیں کی، تو ہمارے سامنے بھی چیزیں آ گئیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تبھی ممکن ہے جب انہوں نے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور گناہ ہو گئے تو پھر اس کا سلوشن پتہ چلا نا، اور اس کے نتیجے میں کیا کیا جائے گا، یہ سب ہمیں مسائل تب پتہ چلے۔ تو صحابہ سے تو آپ یہ توقع کریں ہی نہیں کہ وہ غلطی کرتے تھے، انہوں نے تو اپنے آپ کو غلطیاں کرنے کے لیے پیش کیا ہے۔ صحابہ تو ایسے زبردست جنتی ہیں، کوئی صحابی بھی جہنمی نہیں ہے نعوذ باللہ، جو کہنے والا ہے وہ خود جہنمی ہے، وہ خود دائرہ اسلام سے، ایمان سے باہر ہے، کیونکہ صحابی کوئی بھی جہنمی نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ بیان فرمائے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضوا عنہ، کہ ہم ان سے میں راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ جب اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا تو ہم زبان چلائیں گے تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے ان کے متعلق۔ اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ اور سے جو سن رہے ہیں مجھے میسج پہ رپلائی دیں۔ جی اسٹوڈنٹس، جو میری بات سن رہے ہیں مجھے رپلائی دیں۔ کلیئر آواز آ رہی ہے اسٹوڈنٹس میری آپ کو؟ جی اسٹوڈنٹس رپلائی کریں، آواز آ رہی ہے آپ کو میری کلیئر؟ میسج پہ رپلائی کر دیں۔
ٹھیک ہے جی. اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو وہ تو سب صحابہ کہیں جنتی ہیں. They had learned from their mistakes and they knew not to make the same mistakes again. اور آئندہ انہوں نے جو ہے ایسی خطائیں کرنے سے اپنے آپ کو کیا کر لیا، بچا لیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نا اس خطا کی معافی کا طریقہ بھی سمجھا دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور انہوں نے اسی انداز سے، اسی طریقے سے جو ہے اپنے رب سے توبہ کری اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا. تو ان کا معاملہ تو کیا ہو گیا، کلیئر ہو گیا. ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا کیا بنے گا اگر ہم زبان چلائیں گے اور اس طریقے کی چیزیں کریں گے تو اس میں کیا ہے بھائی، ہمارا ہی نقصان ہے، سیدھی سی بات ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بہرحال ان چیزوں سے بچائیں کہ ہم زبان درازی کریں ان کے متعلق یا کوئی غلط بات کریں صحابہ کے متعلق. ایسا ہم ہرگز نہیں کر سکتے. ہمیں قطعاً اس چیز کی بالکل بھی اسلام شریعت اجازت نہیں دیتا. اب بیٹل آف بدر اینڈ بیٹل آف احد ریزن بنا فار دی سچویٹڈ آف بیٹل آف ٹرینچ، جس کو ہم غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. تو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اردو میں. قرآن میں اس پر سورہ احزاب مکمل نازل ہوئی ہے، جس میں اسی غزوے سے متعلق جو ہے وہ ساری ڈیٹیل بتائی گئی ہے. دی بیٹل آف دی ٹرینچ، یعنی کہ وہ لڑائی کے جس کے اندر ٹرینچ یعنی خندق کھودی گئی. اور اس دفعہ کیا ہوا کہ اب کفار جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں تھے اور وہ اب چاہتے تھے کہ جو ہے مسلمانوں کو اب کی دفعہ جو ہے مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے، اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے. لیکن اللہ ایسا نہیں چاہتے تھے. تو لہذا اب کفار کا جھمگڑ جو ہے نا سارا کا سارا مل گیا. یعنی تقریباً جو ہے نا 10,000 سے زیادہ لڑنے والے فائٹرز، آرمی جو ہے، اور پتہ نہیں کتنے کئی سو کی تعداد میں قبائل جو ہیں وہ سب کافروں کے آپس میں مل گئے. انہوں نے فل پلاننگ کری. There was a treaty of mutual defense between the Muslims and the Javis nearby Medina. The Javis patriarched their treaty since they planned to kill the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They met with the leaders of Quraysh. They reached an agreement with them. آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹس کرے اور طے کیا، فیصلہ کیا کہ اس بار جو ہے نا اسلام کو نہیں چھوڑنا ہے اور مسلمانوں کا بالکل جو ہے نا جڑ سے ان کو خاتمہ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنا ہے. اینڈ ود دی ٹرائب آف قطافان to wage war against the Muslims. They all united to fight the Muslims, totaling an army of 10,000 fighters with Abu Sufyan. اب ابو سفیان جو ہے وہ بیٹل آف احد میں جو ہے نا بچ گیا تھا، بھاگ گیا تھا یہ. تو اب یہ ان کا یہاں پر سردار بنا ہوا ہے. اور 10,000 سے زیادہ کا لشکر جو ہے نا، جو لڑنے والے فائٹرز ہیں نا، ان کا تیار کیا. اس نے اکثر قبائل کو کئی دنوں تک، مہینوں تک یہ محنت کرتا رہا اور میٹنگز کرتا رہا قبائل کے ساتھ اور ان کے ساتھ مذاکرات طے کرتا رہا. آخر کار جو ہے اس نے تقریباً تمام قبائل کفار کے جتنے بھی تھے مکہ کے اور ادھر ادھر کے، ان سب کو جو ہے نا جوڑ لیا، سب سے ایگریمنٹس کر لیے اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم مل کر جو ہے نا ایک خطرناک اور زبردست حملہ کریں گے مدینہ پر، مسلمانوں پر، صحابہ پر، اور سب کو ختم کر دیں گے. اب یہ انہوں نے ایک جو ہے نا ارادہ کر لیا. اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا بتلا دیا یہ سب. ظاہر ہے اللہ کی مدد ساتھ ہے ان کے ساتھ، تو ان کو کون پھر روک سکتا ہے. اللہ جس کے ساتھ ہو گئے وہ تو کامیاب ہے، بھلے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو لڑائی کرنے کا. ڈیفینس آف مسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کفار تو اس دفعہ جو ہے وہ بڑے بپرے میں اور وہ تو بڑا
سب مل جل کر جو ہے نا اکٹھے ہو کر اور مسلمانوں پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو لے کر بیٹھ گئے اور مشورہ کیا کہ بتاؤ بھائی اب کس طرح سے اسٹریٹجیز یوز کی جائے، کیا کیا جائے، مشورہ دیں سب۔ تو کئی صحابہ نے مختلف انداز کے جو ہے نا مشورے دیے، ایڈوائسز دی۔ When the Prophet sallallahu alaihi wasallam heard about their gathering, he consulted his companions about what to do to resist them. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ suggested digging a trench. یہ ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت اسٹریٹجیکل پرسن تھے، بڑا تکنیکی ان کا دماغ تھا ماشاءاللہ۔ انہوں نے منجنیک بھی بنائی تھی جو گریل تھی، یعنی کہ اس سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو خود ہی باندھ کر جو ہے نا صحابہ نے قلعے کے اندر پھینکا تھا، تو انہوں نے جا کے اس کا دروازہ کھولا تھا۔ اور وہ ایک بڑی منجنیک ہوتی ہے گریل نما، اس سے آپ کسی بھی بھاری چیز کو کافی دور تک اچھال کے پھینک سکتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے اپنے دماغ سے ہی بنائی تھی۔ اس طریقے کی اور بھی چیزیں انہوں نے ایجاد کی تھیں اس زمانے میں بھی۔ تو آج وہی چیزیں دیکھیں چل رہی ہیں، اور یہ ایجادات اکثر مسلمان سائنٹسٹ کی ہیں، مسلمان صحابہ کی ہیں، مسلمانوں کی ہیں، جو انگریزوں نے اس پر جو ہے نا محنت کر کے اور وہ آگے بڑھ گئے ان چیزوں کے اندر، مسلمان پیچھے رہ گئے پھر، حالانکہ یہ جائیداد مسلمانوں کی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی سجیسٹڈ ٹیکنگ اے ٹرینچ، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، چونکہ کفار تعداد میں بہت زیادہ ہے، ہم تھوڑے ہیں، تو ابھی ہمیں جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سے لڑنے کے بجائے نا ان کو روکیں فی الحال، اور ایسی ایک خندق کھودی جائے، گہری 22 فٹ سے زیادہ تھی یہ خندق، کہ یہ اس کو کراس ہی نہ کر پائیں۔ جب پار ہی نہیں کر پائیں گے تو ہم سے کیا لڑیں گے، اور ہم ان کو جب یہ کراس کرنا چاہیں گے تو اس پہ ہم ان کو ماریں گے، قتل کریں گے۔ اس طریقے سے یہ لڑائی قابو میں آ سکتی ہے۔ تو which is the direction of entirely into the city. So the Muslim dug it. Medina was landlocked by two sides, and other two sides were open to attack, and later on those sides trench was dug. تو دو طرف سے تو انہوں نے کیا کیا، مدینہ کے پوری جو ہے نا یہ 22 فٹ سے زیادہ کی کھدائی کرنا شروع کر دی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جو ہے نا سب کو آپ نے لگا دیا، سارے صحابہ یہی کام کر رہے ہیں۔ اب بہت سارے واقعات پیش آئے، کئی دنوں تک یہ کھدائی ہوتی رہی۔ ایک جگہ پر ایک چٹان ایسی آ گئی کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ یا رسول اللہ، یہ تو جو ہے نا ایک چٹان آ گئی ہے، وہ ٹوٹ ہی نہیں رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر خود آئے، تشریف لائے، اور آپ نے کدال جو ہے ہاتھ میں لی، اور جب اس چٹان پر آپ نے ماری، آپ نے کچھ بھی پڑھا اور ماری، تو وہ ایک دم اس میں سے نور جو ہے نا پھوٹا، روشنی نکلی۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ پھر ماری تو ایک روشنی نکلی، پھر تیسری دفعہ جو ہے وہ ٹوٹ گئی، اور صحابہ بڑے خوش ہوئے۔ اور روشنی جو نکلی تو اس کے متعلق صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو روشنی نکلی تھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا، آپ بتائیں نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بتلایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عجیب چیزیں دکھائیں، اور وہ ہوں گی کہ میرے بعد تم لوگ جو ہے نا کیسر و کسریٰ کی جو طاقت ہے اس کو بھی توڑ دو گے، اور مجھے دکھایا گیا کہ آپ ان کے کیسر و کسریٰ میں موجود جو بہترین دنیا کے قیمتی ترین قالین بچھے ہوئے ہیں نا، اپنے چیتڑوں میں لپٹی ہوئی تلواروں سے آپ میرے صحابہ ان کو کاٹتے ہوئے ان کے محلات کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ ایسی سپر پاور تھی وہ اس وقت کی کیسر و کسریٰ کی، کہ آج کا امریکہ بھی اس کے سامنے کیا ہوگا، اس سے بھی زیادہ خطرناک اور طاقتور وہ طاقت تھی اس زمانے میں۔ تو صحابہ ایک دم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کر، اور انہوں نے کہا کہ بالکل اللہ کے رسول نے سچ فرمایا۔ حیران تو ہوئے کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن چونکہ وہ جانتے تھے کہ بس اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو اب یہ ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
ٹھیک ہے نا، 72 فرقے بنیں گے، اللہ کے رسول نے فرما دیا تو بنیں گے۔ اب چاہے پاکستانی قوم اور اقرا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کچھ بھی بولتے رہے کہ یہ کیوں ہو گیا، اور ہری پگڑی کیوں آ گئی، کالی پگڑی کیوں آ گئی، سفید کیوں آ گئی، پیلی کیوں آ گئی، وہ ایسے کیوں کہتا ہے، وہ ویسے کیوں کہتا ہے۔ بھائی جو جیسے کہتا ہے، تم پھر خود دین کا علم حاصل کرو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ جاؤ مدارس میں پڑھو، قرآن حدیث سیکھو، خود سمجھو کہ حق کیا ہے، کیوں دوسروں کے پیچھے چلتے ہو؟ پھر جب تمہیں اتنی زیادہ تڑپ ہے، شوق ہے، تو خود پڑھو، جاؤ سیکھو، شوق پیدا کرو، دین کا علم حاصل کرو۔ خود تو دنیاوی ڈگریاں حاصل کر رہے ہو پیسہ بنانے کے لیے، اور پھر جو ہے وہ دین کے علم کے معاملے میں پھر تفرقہ پیدا کر رہے ہو۔ بھائی کوئی تفرقہ نہیں ہے، بس دین ہمارا سیدھا سادہ ہے، سمپل ہے۔ اسی دین پر چلو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور وہ دین حق ہے، بس ادھر آپ کا دل آپ کو خود لے کر چلے گا۔ تو بس پھر اختلاف کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنے گا تو ہوگا تو ہوگا۔ آپ دو بہن بھائی ہوتے ہیں، دو بھائی ہوتے ہیں گھر میں، وہ اختلاف کرتے ہیں، تو امت میں علماء کا اختلاف تو باعث رحمت ہے، زحمت تھوڑی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی زبان اطہر سے ادا ہو گیا تو ہوگا، فرقے بنیں گے۔ آپ کون، میں کون ہوتے ہیں؟ تو بہرحال صحابہ نے کو یقین تھا کہ بس اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تو ایسا ہوگا، اور واقعی انہوں نے ایک دن وہ دیکھا بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وصال فرما گئے، لیکن وہ بتلاتے ہیں کہ ہمارے اوپر نبی علیہ السلام نے ایسی محنت کی تھی نا کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے تھے بس، اور کسی پہ یقین نہیں، بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ تو بس وہ اسی چیز کا نتیجہ تھا کہ ایک وقت آیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اپنی تلواروں سے چیچڑوں میں لپٹی ہوئی ٹوٹی پھوٹی تلواروں سے ہم کیسر و کسرا کی طاقت کو ہم نے جو ہے وہ توڑ کے رکھ دیا، اور ان کے قالین کو ہم کاٹتے ہوئے ان کے محلات میں داخل ہوئے، اور سونے کے پہاڑ لگے ہوئے تھے وہاں پر، یعنی دنیا بھر کا سونا اور قیمتی چیزیں، ہیرے جواہرات، ہر چیز کیا تھی؟ کیسر و کسرا کے محلات کے اندر موجود تھی، اور وہ ایسی خطرناک طاقت پاور تھی۔ بہرحال تو جب یہ روشنی نکلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے، تو صحابہ بڑے خوش بھی ہو گئے۔ پھر صحابہ محنت کرتے کرتے، اب بھوک کا عالم بڑا سخت تھا، پتھر باندھے میں پیٹ پر۔ چند صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بھوک سے بڑا برا حال ہے، اور قمیض اٹھا کر جو ہے نا اپنا کپڑا پیٹ دکھا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دکھاتے ہیں تو آپ کے 2 پتھر بندھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ تو ان سے زیادہ پہلے کے بھوکے ہیں کئی دنوں سے۔ تو اب صحابہ بھوک کے عالم میں، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے عالم میں، اتنے میں ایک صحابی جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، ان کی اہلیہ وائف جو ہے وہ بھیجتی ہیں کہ آپ جائیں نبی علیہ السلام کو نا کہیں کہ آپ اپنے ساتھ 2-3 صرف صحابیوں کو لے کر آ جائیں، اور ایک بکری ہے، اور تھوڑا سا جو ہے اناج ہے، اس سے آٹا پیس کے ہم روٹی بنا رہے ہیں، تو آپ ہمارے یہاں دعوت کھا لیں کھانا۔ جب وہ صحابی آ کے نبی علیہ السلام کو بتلایا، تو آپ علیہ السلام نے اعلان کرا دیا کہ بھائی فلانے صحابی ہیں، ان کے گھر پر جو ہے نا سب کی دعوت ہے، سب تیاری کر لیں، سب آ جائیں بھائی۔ اب تو سارے صحابہ، اور آپ نے ان صحابی کو بولا کہ بھائی تم جاؤ اپنے گھر، اور جا کر نا جو ہانڈیاں پکائی ہے نا اس کو تم نے کھولنا نہیں ہے، یعنی ڈھکن نہیں ہٹانا، اور جو تم نے روٹیاں پکائی ہیں نا اس کو بھی تم نے نا جس کپڑے میں باندھا ہے یا رکھا ہے اس کو بھی کھولنا نہیں ہے جب تک میں نہ آ جاؤں۔ میں آؤں گا تو میں خود آ کے اس کو کھولتا ہوں۔ تو یہ برکت کا نا ذریعہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا چیز بتلائی نا، کہ ہنڈیا میں سے آپ جب کوئی چیز نکالیں، بسم اللہ پڑھیں، سورہ یاسین اس پہ دم کر دیں، پھر دیکھیں کیسے تھوڑا کھانا بھی سب کو پورا ہو جائے گا۔ یہی برکت ہوتی ہے، اور زیادہ کھانا بھی تھوڑے لوگ کھانا چاہیں تو بھی یہ برکت ہوتی ہے، اگر وہ کھانا چاہ رہے ہیں تو، ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو سورہ یاسین پڑھے، پھونکے، اور بسم اللہ پڑھ کے صرف تھوڑا سا ڈھکن ہٹائے اور نکالے، اور ڈھکن بند کرے۔ پورا ڈھکن جو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں نا، تو اس سے بھی کھانے کی اندر بے برکتی ہو جاتی ہے، اور پھر برکت باقی نہیں رہتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا، انہوں نے جا کے اپنی وائف کو بتا دیا، اہلیہ کو۔ تو اب انہوں نے جو ہے نا اسی طرح پکا کے رکھ دیا۔
اور وہ گھر پہنچے، بتایا انہوں نے کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اعلان فرما دیا کہ سارے صحابہ آ جائیں۔ اب وہ کہنے لگی بھائی آپ نے تو نبی علیہ السلام کو بتا دیا تھا نا کیا ماجرا ہے، تو فرمایا ہاں میں نے تو بتا دیا تھا۔ تو فرمانے لگی بس پھر اللہ اس کا نبی جانے۔ تو بہرحال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور صحابہ جو ہے وہ ایک کے بعد ایک صحابی آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے نا کھانا تقسیم کرنا شروع کرا۔ تو آپ کے بابرکت ہاتھ ماشاءاللہ لگے، آپ نے بسم اللہ پڑھ لی، اور ڈھکن کو تھوڑا سا ہٹاتے تھے اور اس سے نکالتے تھے بھر بھر سالن، اور صحابہ کو دیتے جاتے تھے، وہ کھاتے جاتے تھے اور جاتے جاتے تھے۔ روٹیاں نکال نکال کے اپنے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ پڑھ کے آپ دے رہے ہیں، صحابہ کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ پیٹ بھر بھر کے سب نے کھا لیا۔ پورے تمام صحابہ نے مدینہ کے جو محنت میں لگے ہوئے تھے سارا مدینہ کھا کے چلا گیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نوش فرمایا، خود بھی آپ نے کھایا، جو بچ گئے تھے آپ سب نے مل کے کھایا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان صحابی کو جنہوں نے دعوت کی تھی نا، ان کو فرمایا کہ بھائی اب سب ماشاءاللہ کھا چکے، اور آپ نے دعا کری تو وہ جو ہڈیاں تھیں نا ساری، ان سے دوبارہ بکری بن گئی، بکری تھی یا بکری کا بچہ تھا، وہ پھر سے زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اور جو روٹیاں تھیں وہ پورا اتنا ہی جو ہے نا آپ نے ان کو واپس پکڑا دیا اور کہا بھائی اب آپ لوگ کھا لیں، یہ لیں آپ لوگ اپنا کھانا۔ تو یہ تھی برکت، اس کو کہا جاتا ہے برکت۔ ٹھیک ہے نا، کبھی بھی آپ کے یہاں بھی دعوت ہو اور کھانا کم پڑ جائے، بندے زیادہ ہے، تو اب یہ نہیں آپ نے کم پڑنے کا انتظار کرنا ہے، بس آپ کو اندازہ ہو گیا، آپ نے پہلے ہی جا کر کھانا کھلنے سے پہلے ہی آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور ہر دیگ اگر ہے دیگ بنی ہوئی ہے اس کے اندر ہلکا سا ڈھکن ہٹا کے پھونک مارنی ہے، یا ہانڈیاں بنی ہوئی ہیں ہنڈیوں کے اندر جو ہے نا پھونک مارنی، اور جو بندہ نکالے نا وہ انسان ہونا چاہیے، بسم اللہ پڑھ پڑھ کے ہر بار ڈھکن تھوڑا سا ہٹائے اور نکالے، اور اندر جھانکے نہیں زیادہ، بس جو آ رہا ہے نکال کے دیتا جائے، اللہ کا نام لیتا جائے، بسم اللہ پڑھتا جائے، پھر آپ دیکھیں کیسی اللہ برکت ڈالے گا۔ اور ایک دانہ بھی اگر چاول ہیں تو نیچے نہ گرنے دیں، اگر گر جائے فوراً اٹھائے اس کو، فوراً پہلے یہ کام کرے، نہیں بھائی گر رہا ہے بعد میں صاف کر لیں گے، نہیں، کوشش کرے ایک دانہ بھی ادھر ادھر نہ گرے، اور سالن بھی ذرا سا بھی ادھر ادھر نہ گرے، بڑی احتیاط کے ساتھ بسم اللہ پڑھ پڑھ کے نکالتا جائے بس اللہ کا نام لے کر، تو اس سے پھر دیکھیں کیسے برکت ہوتی ہے۔ تو صحابہ پھر پیٹ بھر گئے، اور 22 فٹ سے زیادہ جو ہے نا یہ پورے دونوں اطراف میں صحابہ نے خندق کھودی۔ When Quraysh came with the allies, they were shocked to see the tent, as they had never fought such type of battle before after seeing an army of nearby 5,000 men. اب کیا ہوا جب یہ پہنچے لڑائی کے لیے، تو انہوں نے اب زندگی میں پہلی بار جو ہے نا اتنی گہری خندق دیکھی، اب وہ دیکھ کے حیران ہو گئے، اب آگے کیسے بڑھیں بھائی؟ تو آگے بڑھنے کا کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا مسلمانوں نے الحمدللہ۔ اب یہ چیز جو ہے نا وجہ بن گئی ان کے وہیں پر خیمے گاڑنے کی اور پڑاؤ ڈالنے کی، اور وہ ٹھہر گئے ادھر ہی۔ جب جو کوئی کوشش کرتا تو وہ آگے بڑھنے کے لیے اس کے بعد 2 3 ہی راستے ہوتے تھے، کہ یا تو وہ کوئی بہت بڑا درخت کا تنا لے کر آئے اس کو ڈالے اور اس کے اوپر سے گزرے، یا وہ اس خندق کے اندر اتریں پہلے پھر اوپر چڑھیں، یا کوئی سیڑھی لگائیں، کوئی نہ کوئی یہی 2 3 راستے۔ جب وہ یہ کرنے کی کوشش کرتے آگے بڑھتے، ادھر سے صحابہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے مورچے تو بنائے ہوئے تھے پہلے سے ہی، اور وہ تیر برساتے ان پر، تیر لگتے آ کے وہ مر جاتے۔ ایسے ہی کئی کفار جو ہے انہوں نے ہلاک کر دیے صحابہ نے، مسلمانوں نے کئی کافر مار دیے اسی طرح ماشاءاللہ سے۔ تو یہ اسٹریٹجی بہت زبردست کام کی ہے اس نے۔ On this occasion an ayat was revealed in Surah Ahzab stating, when they came upon you from above you and from below you, and when eyes grew wild and hearts reached to the throats. دیکھیں منہ کلیجوں کو آ گئے، اب ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ And ye were imagining vain thoughts concerning Allah. اب دیکھیں یہ ہوتی ہے دکھتی رگ۔ تو مسلمان جب بھی اللہ کی
کا ساتھ جوڑے رکھتا ہے نا، اللہ کا تعلق جوڑے رکھتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے، اب وہ ساری کائنات بھی نا اس کا ساتھ دیتی ہے، ورنہ یہ بھی مخالف ہو جاتی ہیں چیزیں بھی۔ آپ جتنا پھر اللہ سے دور ہوں گے نا، اللہ سے آپ کی دوری ہوتی جائے گی، اتنا یہ کائنات کی چیزیں بھی آپ سے منہ موڑ لیں گی، تو یہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گی۔ ورنہ یہ جتنا ماحول جیسا بھی ہو جائے نا، یہ سب آپ کا ساتھ دے رہے ہوں گے، آپ کے کام پھر اللہ سیدھے کرتا رہے گا۔ تو اللہ کے ساتھ جو ہے نا تعلق ہونا یہ ضروری ہے۔ اس زمانے میں کیا عمل کر کے اللہ سے تعلق آپ بہت آسانی سے جوڑ سکتے ہیں، اس کا بہترین ایک میں عمل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ دن کے روزانہ نا 2.5 گھنٹے اگر مسجد کو دیں، یعنی کہ وہ 2.5 گھنٹے صرف مسجد کے لیے ہوں بس خاص، بھائی ان 2.5 گھنٹوں میں نے صرف مسجد میں ہی، یہ نماز کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، آپ نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ آدھا آدھا گھنٹہ دے دیں یا ایک ساتھ 2.5 گھنٹے دے دیں رات میں، کسی وقت دن میں جب آپ کو وقت ملے، پھر آپ دیکھیں آپ کے کام اللہ تعالیٰ کیسے سیدھے کرتے ہیں، کیسے آپ کا ہر کام ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کی مدد اس سے ملتی ہے۔ آپ اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ آپ کے کاموں کو دیکھیں کیسے بناتا ہے، آپ کی زندگی اللہ آباد کر دے گا، ٹینشن ختم، ساری پریشانیاں ختم، اللہ سکون دے دے گا زندگی میں انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں۔ They camped behind the trench, facing the Muslim army of only 300 men. Ikrimah bin Abi Jahal managed to cross the trench, and Ali bin Abi Talib accepted his challenge and on first hit kill Ikramah. جب اکرامہ بن ابو جہل، جو ابو جہل کا بیٹا تھا نا، اس نے کوشش کری کہ میں جو ہوں نا اس کو کراس کروں، اور اس نے کراس کرنے کے لیے کیا کیا، وہاں سے جو ہے اس نے کوئی اسی طرح کی آڑ لگائی یا سیڑھی نما کوئی چیز لگائی اور اس کو کراس کرنے کی کوشش کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اور یہ ہوا، یہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جب دیکھیں یہ آپ کو مٹی نظر آ رہی ہے نا، اس کے اس طرف جو ہے نا کھدائی ہوئی تھی بہت گہری، اب وہ کھدائی ہوئی تو ظاہر ہے جو مٹی نکلی تو وہ صحابہ نے اس طرف ڈالی اپنی طرف، تاکہ وہ کورڈ بھی رہے، ادھر سے یہ ان کو جو ہے نا کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو اب اس کے پیچھے سے دیکھیں صحابہ تیر اندازی کرتے تھے، تیر برساتے تھے اور وہ ادھر جو ہے مارے جاتے تھے، کراس ہی نہیں کر پاتے تھے۔ تو اکرمہ کو بھی حضرت علی نے دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ Meanwhile, the Confederates tried to encourage Banu Qurayza to wage a war against Muslims. Banu Qurayza were already in pact with Muslims, and being the neutral overall was confirmed dead Muslims. The Battle of the Khandak lasted quite a number of days. یہ جو بیٹل آف خندق تھی نا، یہ کئی دنوں تک چلتی رہی ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ چند مہینوں تک چلی ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ کراس نہیں کر پاتے تھے اور انہوں نے خیمے لگا لیے تھے کہ ہم تو نہیں لوٹیں گے، واپس نہیں جائیں گے، اور ہم مسلمانوں کو ختم ہی کر کے رہیں گے، اور ختم کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی مسلمانوں کی اور ان سے ایسی اسٹریٹجی استعمال کرا دی۔ تو کہتے ہیں کہ تقریباً 2 مہینے تو گزر گئے، اور ان کا کھانا پینا، جو ساز و سامان ساتھ لائے تھے، جانور، ہر چیز ختم ہونے لگ گیا۔ اب بہت کم ان کے پاس جو ہے نا خوراک تھی، اور واپسی کا سفر بھی تھا کہ اگر واپس بھاگتے ہیں تو وہ سفر بھی الگ ہے، اس میں بھی تو کھانا پینا پڑے گا، کئی دنوں کا سفر ہے وہ بھی۔ تو اب ان کو سمجھ نہیں آئی، یہ بوکھلا سے گئے، پاگل ہو گئے۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کی اور مدد کی، وہ یہ مدد ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بہت تیز آندھی چلائی، اور عرب کی آندھی تو آپ کو پتہ ہی ہے، اندازہ ہی ہے کہ اتنی خطرناک ہوتی تھی، ریگستان کے جو ہے نا صحرا کے مٹی کو اڑا کے چلاتی تھی، اس میں انسان رک نہیں سکتا، کھڑا نہیں رہ سکتا، اس کو بھاگنا پڑتا ہے۔ لہذا اس آندھی نے ان کا ستیہ ناش کر دیا، ان کے خیمے تک اڑا دیے، ان کے برتن اڑا دیے، چولہے اڑ گئے، آگ کی چیزیں، سامان، ہر چیز ان کا اڑ گیا، برباد ہو گیا۔ پھر تو یہ دم دبا کے بھاگے وہاں سے، شکست خوردہ ہوئے، ناکام ہو گئے۔ اللہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، اگر مسلمان اللہ کے ساتھ ہوں گے، اللہ کا ساتھ دیں گے، تو اللہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ Some of the brave men from regions was as well as from Muslim also accepted challenges and fought.
جو کرنا چاہتے تھے نا مقابلہ، کراس کرنا چاہتے تھے، تو ان کو موقع دیا جاتا تھا، بالکل آئیں کراس کریں ذرا، اور اسی دوران ان کو مارا جاتا تھا. There began to lack of food and resources in Medina, but Muslims didn't lose hope. مسلمانوں نے امید نہیں چھوڑی. They stayed in this situation. Meanwhile, exchanging arrow fights. The siege lasted for more than 20 days. 20 دن سے تو زیادہ یہ مقصد اس طرح کی آپس میں چلتی رہی معاملات. The failure of the siege marked the beginning of Muhammad's undoubted political strength in Medina. This defeat caused Makkans to lose their trade with Syria and much of their prestige with it. What Makkans at this point began to know that conversion to Islam would be the most prudent option. دیکھیں اس کے ذریعے ان کے بہت سارے نقصانات ہوئے. سیریا کے ساتھ جو ان کا لنک تھا نا، معاملہ تھا ٹریڈنگ کا، وہ بزنس بھی جو افیکٹڈ ہو گیا. اور یہ حقیقت ہے. آج بھی آپ نے دیکھا نا کہ پاکستان آرمی ہے، اس نے انڈیا کو کیسا الحمدللہ جواب دیا، بنیان مرصوص کے ساتھ. اور ان کا کیا تھا؟ سندور تھا. کوئی نام بھی دیکھیں کیسا بیکار. اور یہ دیکھیں قرآن سے انہوں نے نام چنا، حدیث سے وقت چنا، فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے تکبیر کہی اور شروع کرا معاملہ. تو یہ ہوتا ہے دن کی روشنی میں جو ہے نا کر کے دکھایا صاحب. اور یہ جب مسلمان اللہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ پھر اس کی مدد فرماتے ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا کہاں مسلمانوں کے پاکستان اتنا ڈی گریڈ ہو رہا تھا پوری دنیا میں، اور جی یہ بینڈ لگا دو، اتنا پرسنٹ جو ہے نا وہ بڑھا دو ٹیکس، اور یہ کر دو وہ کر دو. اب آپ دیکھیں کہاں کہاں کے ماشاءاللہ ویزے کھل گئے پاکستان کے لیے، کیسی کیسی آسانیاں ہو گئیں. امریکہ خود جو ہے انڈیا کو کوس رہا ہے، اور پاکستان کا کتنا جو ہے نام ہو گیا الحمدللہ، اور کتنا آگے بڑھ گیا. یعنی کہ ایک کچھ تصویر جو ہے نا اچھی سی ایک ورلڈ وائڈ جو ہے پوری دنیا کے سامنے انٹرنیشنلی وہ آ گئی کہ بھائی پاکستان بھی کوئی ہلکا اور معمولی ملک نہیں ہے، سرزمین. یہ ادھر اصل میں یہ ریاست بنی ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. صرف دو ریاستیں بنی ہیں پوری دنیا میں، ایک مدینہ اور ایک پاکستان، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنائے گئے کہ ہم یہاں آزادی سے اپنے دین پر چل سکیں گے. ہمیں کوئی داڑھی رکھنے سے نہیں روک سکتا، ہمیں کوئی پردہ کرنے سے نہیں روک سکتا. اس ملک میں ہم آزادی کے ساتھ جو ہے زندگی گزاریں، اور یہی آزادی ہے. اگر آپ اپنا سر ہی نہیں ڈھک سکتے اور داڑھی نہیں رکھ سکتے تو آپ غلام ہیں، غلام ہوتے ہیں ایسے. آپ اگر اپنا چہرہ نہیں چھپا سکتی، اپنا جسم نہیں چھپا سکتی، اپنی مرضی سے اپنے جسم کو پورا آپ کورڈ نہیں کر سکتی، تو یہ پھر غلامی ہے. آزادی تو یہی ہے کہ آپ جو چاہیں کر سکتی ہیں، جو آپ کے دین نے، اسلام نے آپ کو، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے آپ کو بنایا تو آپ کر سکیں. یہی تو انڈیپینڈنسی ہے، یہی تو اصل آزادی ہے. تو دلوں کے اندر حکمرانی آ جائے نا جب دین کی، تو پھر انسان کے لیے سب کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جب یہ نہیں ہو سب کچھ تو وہ ہماری طرح غلام بنا رہتا ہے. کپڑے بھی وہ یہود و نصارہ کے پہنتا ہے، پینٹ شرٹ میں خوش ہوتا ہے، اس سے شلوار قمیض اسلامی لباس پہنا نہیں جاتا. اپنے جسم کو جو ہے نا وہ سر کو ڈھانک نہیں سکتا، داڑھی نہیں رکھ سکتا. یہ غلامی ہے، وہ معاشرے کا غلام بن گیا. وہ لوگوں کو دیکھنے والی چیز جو اچھی لگتی ہے نا تو وہ تو جہنم میں جانے والی چیز ہے. تو بس یہ غلامی میں ہم پھنس گئے، اور آزادی سے ہم نکل گئے. ہم نے اس کو الٹ سمجھ لیا، ہم نے الٹ بنا لیا، جو ہماری سب سے بڑی زندگی کی غلطی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اس غلطی کو ٹھیک کر لیں. اچھا اسٹوڈنٹس، اب ایسا ہے میں آپ کو صرف پیپر پیٹرن تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں اور پھر اٹینڈنس آپ سے لے لیتا ہوں. جن اسٹوڈنٹس کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے وہ مجھے میسج پہ رپلائی کریں اور اپنا نام اور رول نمبر لکھ کر مجھے رپلائی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، جن اسٹوڈنٹس کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے وہ مجھے میسج پر رپلائی دے دیں. تو میں آپ کو یہ اٹینڈنس ہو جائے تو 5-10 منٹ میں پیپر سمجھا دوں ذرا. جی اسٹوڈنٹس رپلائی دے دیں ذرا. 10:22 سے ہم نے اٹینڈنس اسٹارٹ کری ہے.
10:22 سے. ٹین 22 سے. جی جو اسٹوڈینٹس پریزنٹ ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اٹینڈنس دے دی ہے. ٹھیک ہے، تقریباً جو موجود ہیں سب نے اٹینڈنس ہمیں دے دی ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں پیپر پیٹرن کی طرف. اچھا اسٹوڈینٹس، پیپر آپ کا جو ہے نا وہ انشاءاللہ سنڈے کے دن ہے، یعنی کہ پرسوں ہے. اور ٹائمنگ سیم جو آپ کی کلاس ٹائمنگ ہے 9 to 11. ٹھیک ہے، اسی میں پیپر ہوگا آپ کا. 17 اگست پڑے گی، 17 اگست سنڈے کا دن. اچھا، پیپر آپ کا جو ہے وہ انشاءاللہ تھیوری بیس بھی ہے اور ایم سی کیوز بیس پر بھی ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. ٹوٹل آپ کے جو مارکس ہیں وہ 30 مارکس ہیں. 1.5 گھنٹے کا پیپر ہے یہ. ٹھیک ہے، ہم آن لائن آپ کو پیپر اسی وقت دکھائیں گے اسکرین پر ہی. جس طریقے سے آپ کو ہم آپ کی سلائیڈز دکھاتے ہیں نا، اسی طرح ہم آپ کو ہر سلائیڈ کی ایک ٹائمنگ ہوگی. آپ چاہے اسکرین شاٹ لے لیں اور پھر آپ اس کو جو ہے نا سالو کریں گے، اور ہاتھ کے ہاتھ جو ہے نا ہر سوال کی ایک ٹائمنگ ہوگی. آپ نے اسی ٹائمنگ کے اندر ہی ہمیں آنسر رپلائی میں بھیجتے جانے، یعنی کہ واٹس ایپ پرائیویٹ پہ میں آپشن دے دوں گا آپ کو، یا پھر جو ہے نا یہ فائل میں آن لائن آپ کو وہیں دوں گا. وہیں پہ آپ نے مجھے آن ٹائم جو ہے نا رپلائی دینا ہوگا، یعنی کہ آپ کو وہیں پہ سبمٹ کرنا ہوگا. تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. دیکھیں، آپ نے جتنی بھی سلائیڈز پڑھی ہیں نا اب تک، وہ میں ایک دفعہ آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ نے کیا کیا پڑھا ہے. تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا ڈیٹیلز آف اسلام، ڈیفینیشن آف اسلام، وائی اسلام از ویری امپورٹینٹ ٹو ایگزسٹ ان آور لائف ایکسیٹرا، یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں. سیکنڈ نمبر پہ ہم نے 5 پلرس آف اسلام پڑھا، جس میں ہم نے توحید ان ڈیٹیل میں پڑھا، اس کے 3 ٹائپس پڑھی. ٹھیک ہے، وہاں پر ہم نے کراس کوشچنس پڑھے، بہت سارے کوشچن آنسر جو آپ کو کہے بھی تھے ہم نے نوٹ کریں، اور آپ کے پاس جو ہے وہ ریکارڈڈ کلاسز بھی ہیں. توحید ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے صلاح، اس کے ہم نے بہت سے مسائل بتائے. اس میں وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کے فرائض واجبات، بہت ساری چیزیں بتائیں. صلاح، نماز. اس کے بعد صوم پر ہم آگے، اس کے ہم نے آپ کو سارے مسائل بتائے، روزہ سے متعلق اور فضائل بھی بتائے سارے. پھر ہم اس سے آگے آ گئے تھے حج پر. تو حج کی میں نے آپ کو ٹائپس بتلائیں، ڈیٹیلز بتائیں. حج کیا ہے، جرنی آف لو ہے، یہ سارا کچھ. اس کے مسائل بھی بتائے، فضائل بھی بتائے. پھر ہم آ گئے تھے زکوٰۃ پر. زکوٰۃ کی میں نے آپ کو کمپلیٹ کیلکولیشن بتائی، ریسیپینٹس آف زکوٰۃ بتلائے. اسی طرح جو زکوٰۃ کے اندر کیلکولیشن کے اندر جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں، وہ ساری میں نے آپ کو بتائی تھی. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا کور کرنا ہے. تھرڈ نمبر پہ آ جائیں تو 7 آرٹیکلز آف اسلام ہم نے پڑھے. اس میں بھی سب سے پہلے سیم ایز اٹ از توحید تھا. اس سے آگے آ جائیں تو آمنت باللہ و ملائکتہ، اینجلس ہیں، اور پھر بکس ہیں. تو یہ سارا ڈیٹیل دیکھیں. پھر اس سے آگے بڑھیں تو پروفیٹسی، ٹھیک ہے نا، ڈفرینس بٹوین نبی اینڈ رسول. تو رسول اور نبی میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے یہ بتایا. پھر آگے بڑھیں تو والیوم الآخر، ڈے آف ججمنٹ ہم نے آپ کو بتایا. پھر ہم نے آپ کو جو ہے وہ لائف آفٹر ڈیتھ، اس کے متعلق ڈے آف ججمنٹ میں ہی بتایا تھا.
پھر فیٹ ڈیسٹینی جو آپ ہماری قسمت ہوتی ہے اس سے متعلق آپ کو بتایا. تو 5 پلرز اینڈ 7 آرٹیکلز آف اسلام ہو گئے. پھر ہم آگے تھے سورہ حجرات پر. تو اس کی 18 آیات ہیں, ان کی بھی آپ اس طرح تیاری کر لیں کہ آپ کو اس کی ڈیٹیلز کا پتہ ہو کہ سورہ حجرات جو ہے وہ کس حوالے سے نازل ہوئی اور اس میں کیا آبجیکٹیوز ہیں, ٹھیک ہے نا, سبجیکٹ کیا ہے اس کا, اور اس کے میننگز کیا ہیں, سورہ حجرات کی آیات میں کیا کیا چیزیں سمجھائی گئی ہیں, بتائی گئی ہیں. ایسے ہی آیت الکرسی, سورہ فاتحہ, اور اسی طرح جو ہے احادیث اور سلیکٹڈ ورسز. تو یہ ہم نے آپ کو پڑھایا. پھر ہم آ گئے غزوات پر. تو بیٹل آف احد, بیٹل آف بدر اینڈ بیٹل آف ٹرینچ, خندق, یہ ہم نے آپ کو پڑھایا. تو اب پیپر جو ہے نا وہ 2 چیزوں پر ڈیوائڈ کیا گیا ہے. فرسٹ آپ کا جو سیکشن ہے نا, سیشن وہ ہوگا آپ کے پاس 15 منٹس کا, 15 منٹ کا, جس میں آپ کے پاس جو ہے نا 10 نمبر کا ہے یہ, اور ایم سی کیوز ہوں گے. آپ کو جو ہے ان میں سلیکٹ کرنے ہوں گے, جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپ سلیکٹ کریں گے. اور یہ بہت ایزی ہیں, اگر آپ اوور آل پورے کورڈ کر لیں گے, سلائڈس کو دیکھ لیں گے, تمام ٹاپکس کو, تو یہ آسانی سے آپ کے ایم سی کیوز سالوڈ ہو جائیں گے. سیکنڈ جو پارٹ ہے آپ کے پیپر کا وہ 45 منٹس کا ہے. ویسے تو اس سے زیادہ کم وقت میں بھی یہ ہو سکتا ہے بڑی آسانی سے, اگر آپ سوچ سوچ کے بھی لکھیں تو 45 منٹس انف ہے اس کے لیے. یعنی کہ یوں سمجھے بس 1 گھنٹے کا پیپر ہے, لیکن آپ کو 1.5 گھنٹہ دیا جائے گا. 1.30 منٹ, 1 hour 30 منٹ, ٹھیک ہے, 1.5 گھنٹہ دیا جائے گا. اور یہ دوسرا سوال آپ کا جو ہے نا 20 مارکس کا ہے, اور اس میں آپ کے پاس 5 پوائنٹس موجود ہیں. یعنی کہ ہر پوائنٹ ایک پارٹ کا جو ہے وہ 4 مارکس ہوں گے. 4 نمبر کا ہوگا, تو اس طریقے سے 5, یہ آپ کے جو اس کے اندر ہیں وہ 20 نمبر کے ٹوٹل مارکس ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے آپ نے ان تمام ٹاپکس کو جو میں نے آپ کو بتائے ہیں سب کو کورڈ کرنا ہے, سب کے تیاری کریں, تمام سلائڈ سے جو ہے اچھی طرح آپ تمام اسٹوڈنٹ جو ہے تیاری کر لیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. تو آج چونکہ انٹرنیٹ میں بہت ڈسٹربینس ہے اور سمس بھی نہیں چل رہی ہیں, بلاک ہوئی ہیں غالباً, تو اس لیے بہرحال ہم کلاس کو یہیں پر ہی اینڈ کرتے ہیں. اور امید ہے کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے یہ پیپر سارا سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, کسی اسٹوڈنٹس نے کچھ پوچھنا ہے تو ابھی پوچھ لیں مجھ سے. جی اسٹوڈنٹ, کسی نے کوئی سوال کرنا ہے؟ کوشچن میں نے آپ کو بتایا نا, ٹوٹل 2 پارٹ ہیں آپ کے پیپر کے نا, اس میں 10 ایم سی کیوز ہیں اور 5 شارٹ کوشچنس ہیں آپ کے پاس, تھیوری بیس. جی, اور کسی نے کرنا ہے سوال؟ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. فی الحال تو ابھی عربک میں اتنا نہیں ہے کچھ بھی, لیکن فائنل میں انشاءاللہ آپ اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا. جو نان مسلم اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کی ہم ایک لسٹ بنائیں گے. تو اچھا ہوا یاد آ گیا, یہ ہم واٹس ایپ گروپ پہ کر لیں گے. جو ہمارے سی آر ہیں طاہا, اور دوسری لڑکی جو ہے ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, ادیبہ کون ہے, تو آپ دونوں سن لیں. آپ نے جتنے بھی یہ نان مسلم اسٹوڈنٹس ہیں ان کی مجھے ایک لسٹ بنا کے دینی ہے, ٹھیک ہے نا. گروپ میں بھی چیک کر لیں اور ایک اناؤنسمنٹ کر دیں, جتنے بھی نان مسلم اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی لسٹ دے دیں. ان کے لیے ذرا ہم تھوڑی الگ ایکسرسائز رکھیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, چلیں دعاؤں میں یاد رکھیں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.